اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا، میرے بندے اگر دیکھنے ہیں تو ان بندوں کو دیکھو جو میری بارگاہ میں اپنی زبانوں کا ورد یہ رکھتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری ازواج اور ہماری نسلوں یعنی بیویوں اور آنے والی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ ہر وہ شخص جو رشتہ ازدواج کے بندھن میں بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک خاندانی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں سب سے پہلی وابستگی رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھنے سے زوجہ کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اس کی شریک حیات ایک صالحہ اور نیک اور دین سے وابستہ ہو اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل میں گزر رہی ہو، تو وہ گھر جنت بن جایا کرتا ہے۔ اور اگر اسی گھر کی چوکھٹ میں بسنے والی، رشتہ ازدواج میں بندھ کر آنے والی عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہو، راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی ہو، اسلام کے قوانین کی مخالفت کرنے والی ہو، تو وہی گھر اجیرن زندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس گھر میں بندہ داخل ہونے سے کتراتا ہے اور اس سے بہتر وہ باہر کی زندگی اپنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو والدین کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، جب بھی اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو رشتہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ رشتہ کس انداز کا ہے۔ میرے حضور نے ضابطے بتائیں، ان ضابطوں کو اگر بندہ اختیار کر لے تو بندہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ وہ ضابطے میرے حضور نے کیا ذکر فرمائے؟ فرمایا جب بھی دیکھو تو یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ تم اپنے بیٹے کو منسلک کر رہے ہو، جس بچی کے ساتھ، تو اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا جو میرے حضور نے فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ میرے حضور نے فرمایا نہ دیکھو کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کس حسب و نسب کی ہے، عالی خاندان اور عالی مرتبت کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو اس کے مال و زر کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، نہیں، دیکھنا ہے تو کس چیز کو دیکھنا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھو۔ حضور کس چیز کو دیکھنا ہے؟
میرے حضور فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ اس میں دینداری کتنی ہے۔ فرمایا نکاح کرتے ہوئے حسب و نسب نہ دیکھو، مال و زر نہ دیکھو، حسن و جمال نہ دیکھو، سب سے پہلے دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ محمد عربی کی کنیز کتنی ہے، وہ بچی دین کے ساتھ وابستہ کتنی ہے، اس عورت کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ جب تم ان چیزوں کو لے کے چلو گے تو دیکھنا تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے فیصلوں میں برکت ہوگی۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ عالی خاندان ہو، نیت یہ ہو مال و زر اور اسباب تگڑے ہوں، نیت یہ ہو حسن و جمال کی پیکر ہو، دینداری کی شرط کو نہ مد نظر رکھا جائے، تو پھر زندگی اجیرن بن جایا کرتی ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر جب بھی والدین فیصلہ کریں اپنے بیٹے کی شادی کا، اپنی بیٹی کی شادی کا، تو اس وقت جس کے ساتھ جس خاندان میں وابستگی کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جس سے نسبت کر رہے ہیں اس کا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کا جو تقاضا ہے، شریعت اسلامیہ کا بھی اس بارے میں تقاضا ہے، جب صالح مرد اور عورت ہوں گے تو اس وقت پیدا ہونے والی اولاد بھی صالحیت کی راہی ہوگی۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ ماں اچھی ہو تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے، یہ مثال فقط مثال تک محدود نہیں رہتی، جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے، جب تک اس جانب ہم خود عمل کی جانب نہیں بڑھیں گے تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ ہم کہتے تو ہیں نا، شیخ بغداد کی بات کرتے ہیں تو ماں ایسی تھی جس نے نہ کسی غیر محرم کو تکا تھا، نہ کسی سے کلام کیا تھا، نہ کسی کی جانب چل کے گئی تھی، گونگی تھی، بہری تھی، اندھی تھی، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، تو جب دیکھا تو سارا کچھ درست تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ کسی غیر محرم کی جانب چل کے نہیں گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جس جس جگہ بھی ایسا عمل ہوگا اس جگہ اللہ صالح بیٹے عطا فرمائے گا۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ ہمارے ہاں رشتہ کرنے سے پہلے صرف ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ رشتہ کریں گے خاندان تگڑا ہے یا نہیں ہے، مال و زر اس کے پاس اچھا ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی کیفیت سے تھوڑا سا بھی دور ہٹے تو پھر حسن و جمال پہ بات آ جاتی ہے۔ مجھے زندگی میں یہ بتاؤ، جس گھر کے اندر کوئی رشتہ دیکھنے جاؤ، جس کی بیٹی ہو، اس کے گھر میں صرف اس وجہ سے اس کی بچی کو چھوڑ کے آ جاؤ کہ اس کی بیٹی کا تھوڑا ناک ٹیڑھا ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، اور اس وجہ سے اس کو چھوڑ کے آ جانا کہ اس کا باپ غریب ہے، مزدور ہے، تو کیا اس باپ کے کیا گزرتی ہوگی؟ اس کا سینہ کلیجہ چفتا ہوگا یا نہیں چفتا ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اس وقت ایک تو توہین کی جاتی ہے اگلے کی جا کے، اور دوسرا پھر ایسی شرائط رکھی جاتی ہیں جو شرائط حالانکہ خود میں بھی پائی نہیں جا رہی ہوتی۔ تو والدین کے لیے یہ ایک پیغام ہے میرے حضور کی جانب سے، جب بھی رشتہ کرو اپنے بچوں کا تو یہ نہ دیکھو کہ خاندان کیسا ہے، یہ نہ دیکھو حسن و جمال کی کیفیت کیسی ہے، یہ نہ دیکھو کہ مال و زر کیسا ہے، بس یہ دیکھو کہ وہ دیندار کیسا ہے۔ بس اس بات کو جب مد نظر رکھا جائے گا تو زندگیاں سکھی ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں جو طلاق کی شرح انتہا کو پہنچی ہے، اس کی ابتدائی وجہ کیا ہے؟ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو اس وقت جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ بھی میری چیز ہے، یہ بھی میری چیز ہے، یہ بھی میری چیز ہے۔ کتنے لوگ صرف اشیاء دیکھ کے رشتہ کر لیتے ہیں، لیکن چند روز کے بعد جب حقیقت کھلتی ہے وہ ان چیزوں کے مالک نہیں ہوتے، پھر وہی سبب دراڑوں کا بن جایا کرتی ہیں چیزیں، اور اسی وجہ سے کثرت سے طلاقیں ہوتی ہیں۔
یار ایک وقت تھا، بزرگ بیٹھے ہیں، کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بچی کو اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا تو پورا گاؤں فکر میں پڑ جاتا تھا، انہیں کئی کئی دن تک کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ تو آج تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، اب تو کثرت سے سوال ہی اور فتویٰ بھی اسی بات پہ ہوتا ہے، طلاق سے متعلقہ جتنے صبح سے لے کے شام تک مسئلے پوچھے جائیں ان میں سے 90% مسائل طلاق سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اس کی توجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے رشتہ کرنے کا جو معیار تھا وہ غلط بنا لیا ہے۔ جب وہ معیار غلط بنا لیا ہے تو پھر یہی مسئلہ پیدا ہوگا کہ زندگیاں بربادی کی جانب بڑھتی چلے جائیں گی۔ تو ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، جب رشتے کی کیفیت ہو کسی جگہ پہ، یہ عہدہ سونپ دیا جائے کہ تم دیکھو، تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا ہے، کیونکہ دین کے اندر ہی زندگی جینے کا اسلوب بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر میں بسنے والی مستورات جو ہیں ان کا جب چناؤ کیا جائے تو اس بنیاد پہ چناؤ کیا جائے کہ وہ دیندار کتنی ہیں، ان کی دین سے وابستگی کتنی۔ کیوں اس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، خامد صبح اٹھا اور رات گئے تک کبھی کہاں کام کرنے کے لیے، کبھی کہاں کام کرنے کے لیے، اس نے تو اپنی ساری زندگی دن کے وقت مزدوری محنت کے اندر گزارنی ہے۔ گھر میں بسنے والی جو اس کی بیوی ہوگی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اس کی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او ینجسانہ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا تو اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، اسے چاہے بت مت بنا دیں، جس طرح کی کیفیت میں اسے ڈال دیں گے وہ ڈل جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، گھر کی چار دیواری میں بچے نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ماں اور باپ کو ہی دیکھنا ہے۔ جو ماں باپ کریں گے وہی بچہ کرے گا۔ اب گھر میں باپ تو موجود نہیں، گھر میں تو ماں ہے۔ اگر ماں بیٹھ کے صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کرے، بیٹھ کے قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرے، مجھے یہ بتاؤ بچہ ایسا انداز اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا؟ بچہ بھی اسی انداز کو اپنائے گا۔ اور یہی کیفیت اگر باپ کی ہو کہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھ کے مسجد کی جانب آئے، اللہ اکبر کہے، تو اس کی کیفیت بدل جائے مؤذن کی صدا پہ، تو پھر بیٹا بھی کہے گا جب یہ آواز آنی ہے تو سارا کچھ چھوڑ دینا ہے، پہلے رب کے گھر میں جانا ہے۔ تو اگر ہمارے گھر کے ماحول کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوں گی تو پھر انداز بدلیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ پہ زوجہ ہے جس کو دیکھنا ہے بچوں نے۔ اگر گھر میں بسنے والی بیوی باپردہ ہوگی تو پیدا ہونے والی بیٹی بھی باپردہ ہی ہوگی، وہ بھی عزت کی محافظ، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی ہوگی۔ وہ چادر عزت کو اپنے سر پہ اور اپنے چہرے پہ ہمیشہ اوڑے رکھے گی۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر آنے والی بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی جو وہ دیکھے گی۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ اس انداز کے اندر جب بھی کبھی یہ موقع دستیاب ہو، جب بچوں کی کیفیت ازواج اور یعنی رشتہ کے بندھن میں بندھنے کی کیفیت ہو، تو پھر مال و زر کو نہیں دیکھنا، پھر خاندان کو نہیں دیکھنا، پھر حسن و جمال کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھنا ہے۔ ایک عورت پڑھی لکھی ہونا تو گھر پورا ماحول صاف ستھرا ہم کہتے ہیں بن جاتا ہے، بچے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک عورت دیندار ہو تو بچے دیندار نہیں بنیں گے۔ سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دی جائے۔ اگر دینداری کو ترجیح دیں گے تو گھروں کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز دیکھیے، پھر گھر کے اندر بسنے والی جو زوجہ ہے اس کے ساتھ خامد کا رویہ کیسا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ایک نگہباں ہے، اور ہر نگہباں سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چرواہا ہے نا، اسے راعی کہا جاتا ہے، بکریوں کو چرانے والے کو عربی میں راعی کہتے ہیں۔ بکریوں کو چروانے والا، جانوروں کو، وہ گرد میں جو گرد پھرتا ہے چرواہا،
اسے راعی کہا جاتا ہے۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، ان رعیتی ہی، اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں۔ تمہارا امیر ہے، حاکم ہے، تو اس سے پورے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ ایک گھر کے اندر ایک مرد ہے تو اس کے ماتحت جتنے بچے، بیوی، سارے بسنے والے ہیں ان سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک کاروبار میں کوئی شخص نگہباں ہے تو اس سے ماتحت اس کے جو خادم نوکر ہیں ان سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر بندہ ہر جگہ پہ نگہباں ہے، خامند اپنے گھر کا نگہباں ہے۔ اب اس کو کس انداز میں زندگی گزارنی ہوگی؟ اس سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا اپنی زوجہ کے حقوق پورے ادا کیے ہیں؟ اس کے نان و نفقے کا اہتمام کیا، اس کی رہائش کا اہتمام کیا، اس کے لباس کا اہتمام کیا؟ یہ تمام تر سوالات اس خامند سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ ہوگا اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اے لوگو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو بہترین کرنا ہے تو حضور کے اس فرمان کو سمجھنا ہوگا۔ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سب میں سے بہتر ہوں۔ تو گھر میں بسنے والی زوجہ کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر میں داخل ہو تو وہ فرعون، دجال اور قارون اور حامان جیسی کیفیت اختیار کر لے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ حسن انداز کے ساتھ اور بہترین رویے کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنے گھر میں بسنے والوں کو اپنا گرویدہ کرے۔ باہر تو نعرے لگیں جناب مفتی صاحب ہیں، اور گھر میں بندے کی ٹگے کی بھی وہ اندازے والی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اس بولے گھر میں داخل ہو تو گھر والے کہیں بس اب مارے گئے، اب یہ کون آ گیا۔ یہ بات شریعت اسلامیہ نہیں درس دیتی۔ شریعت کس چیز کا درس دیتی ہے مجھے اور آپ کو؟ کہ گھر میں آؤ تو گھر میں آ کر یہ انداز اپناؤ کہ تمہارے گھر والے تم سے متاثر ہوں۔ باہر نعرے لگوا لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن گھر کی چار دیواری میں بسنے والے لوگوں سے نعرے لگوانا مشکل ترین کام ہے۔ گھر والے اگر کہیں نا یہ بندہ اچھا ہے تو وہ بندہ اچھا ہے۔ کسی بندے کی اچھائی دیکھنی ہو تو اس کے خاندان والے لوگوں سے پوچھ لو کہ اس بندے کا خاندان والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اگر خاندان والے اہل خانہ اس کے متعلق بہترین رائے قائم کریں تو وہی بندہ سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ اور اگر بندے کا گھر میں رویہ ترش ہو، لہجہ سخت ہو، فرعونی صورت انداز اپنانے والا ہو تو پھر یاد رکھیے گا باہر وہ صرف ملمہ سازی کر کے پھر رہا ہے، لوگوں کو دکھلاوا ہی کرتا ہے، اس کا انداز زندگی درست نہیں ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ دیکھیں میرے حضور کا انداز زندگی کیا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ انور کے اندر داخل ہوئے تو میری اور آپ سب کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیالے میں پانی نوش فرما رہی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھوڑ دیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پیالے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے فرماتے ہیں عائشہ بتا کس جگہ تیرے ہونٹ لگے تھے، تو نے کس جگہ منہ رکھ کے پانی پیا تھا؟ اماں جی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ اس جگہ۔ میرے حضور نے اس جگہ ہونٹ رکھے اور پانی نوش فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں جس خامند کا اپنی زوجہ کے ساتھ یہ رویہ ہوگا وہ زوجہ اس کے گن گائے گی یا نہیں گائے گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ فرماتی ہیں قسم خدا کی حضور ہم سے اتنا اچھا رویہ اخلاق اور اتنا اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ہمارے ساتھ ایسا اچھا رویہ رکھتے تھے کہ ہم نے ان جیسا کسی کا رویہ ہی نہیں دیکھا۔ گھر سے بندے کے نعرے لگیں تو پھر پتہ چلتا ہے بندے کا کردار کیا ہے۔
تو حضور علیہ و تسلیم نے بتایا کہ زندگی کس انداز میں گزارنی ہے۔ مردانگی میں نے کہا اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور بس روب ہی ڈالتا پھرے اور ہمہ وقت بندے کا انداز وہ فرعون جیسا ہی ہو، نہیں، بلکہ بندے کا انداز زندگی یہ ہونا چاہیے نرم لہجے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور اس انداز میں سمجھایا جائے کہ سمجھنے والا بات کو سمجھ کے اپنی زندگی صحیح معنوں میں بسر کر سکے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آئلی زندگی کے قوانین ہمیں سمجھائے کہ خاندانی زندگی، گھر میں کے اندر بسنے والی زندگی کے معمولات کیسے ہونے چاہیے اور گھر میں زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، یہ ڈھب میرے حضور نے ہمیں سکھایا۔ دیکھیں میرے حضور کا انداز زندگی کیا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی ازواج ہیں، حضور کے ساتھ ان کا تعلق اور پھر ان کے اقوال سنیے، وہ سب کی سب فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جلوہ فراز ہوتے، تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ اس انداز میں ہوتے جس طرح ہم گھر کے باقی افراد ہیں، حالانکہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہوتے تھے لیکن ہم میں گھل مل کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ انداز حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، میرے حضور نے فرمایا رب رحمان، میرے رب کا قرآن ہے، رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی زندگی اس انداز میں گزارتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کرے، مولا ہماری زندگی کے اندر جو ہماری ازواج آئی ہیں اور ہماری اولادیں اور نسلیں ہیں، انہیں ہماری آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ تو گھر کی زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگیاں اس انداز میں گزارو کہ تمہارے گھر میں بسنے والی ازواج، مستورات، تمہاری بیویاں وہ تم سے متاثر ہوں۔ بندے کے باہر جتنے مرضی نعرے لگے، وہ نعرے نہیں ہیں، نعرے وہی ہیں بندے کے جو بندے کی گھر کی چار دیواری میں بستے ہوئے اس کے زوجہ اس کے نعرے لگائے۔ باہر تو بندے کا اخلاق بہت اچھا ہو، وہ ہوگا صرف اپنے کاروباری اعتبار سے، وہ ہوگا لوگوں میں ملمہ سازی کر کے دکھلاوے کے طور پہ، حقیقت کسی کی جاننی ہونا تو اس کے گھر سے جانی جاتی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کے رویوں کو اس انداز میں لو کہ تمہارے اہل خانہ، گھر کے افراد، تمہاری ازواج وہ تمہارے گن گاتی ہوئی نظر آئیں۔ تو یہ زندگی کا ایک حسن ہے۔ جس گھر کے اندر زوجہ اپنے خامن کے حکموں کی تابعداری میں ہو، اس گھر میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، وہی گھر جنت ہوا کرتا ہے۔ تو ایک ضابطہ حضور نے عطا فرمایا کہ اپنے گھروں میں بسنے والی ازواج کے ساتھ بندے کا انداز بہت نرم ہونا چاہیے اور پھر ان کی ہر حاجت جو ضروریات زندگی میں ہے اس کو پورا کرے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَذُرِّيَّاتِنَا، اور اپنی اولادوں کے ساتھ زندگی کا۔ اولاد، بیوی، بچے، گھر کے جتنے لوگ ہیں، میرے حضور کا فرمان سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جامع صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، جتنے صدقے ہیں تمام تر صدقوں میں سے بہترین صدقہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں بندہ بیٹے کو چیز دے کے دے رہا ہے، اپنی زوجہ کو کچھ لے کے دے رہا ہے، بیٹی کو کچھ سامان دے رہا ہے، حالانکہ ان کی ضرورت ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، اس کو ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جتنے خرچ کرے گا اللہ صدقہ میں شمار فرما لے گا، اللہ صدقہ میں شمار فرما لے گا۔ تو جتنے صدقات و خیرات ہیں ان میں سے سب سے بہترین صدقہ میرے حضور نے فرمایا اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس انداز میں زندگی بسر کرے کہ تمہارا بیٹا کوئی محتاجی کی زندگی نہ بسر کر رہا ہے، وہ زندگی فقیری والی زندگی، باپ کے پاس جائیداد ہو، دولت ہو، بیٹے کو الگ کر دے، بیٹا زندگی فقیری کی بسر کرتا پھرے۔ میرے حضور نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور کا فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اولادوں کو فقیر کر کے نہ چھوڑے بلکہ غنی کر کے جائے۔ عرض کی گئی بندہ نواز کس انداز میں غنی کر کے جائے؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے سارا کہہ دی یہ فلاں چیز کو دے دیا، اولاد کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، نہ، اپنی ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو لیکن اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے بھی جاؤ، انہیں فقیر کر کے نہ جاؤ۔ یہ انداز میرے حضور نے فرمایا۔ تو وَذُرِّيَّاتِنَا، اپنی اولادوں کے لیے دعا بھی کرو،
اپنی اولادوں کی صالحیت کے لیے دعا کروں کہ مولا انہیں نیک بنانا، اور اپنی ازواج کی صالحیت کے لیے بھی دعا کروں کہ مولا انہیں نیک بنانا۔ جب یہ انداز ایک گھر کے بسنے والے شخص کا ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ ہوگا۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میرے رب کا قرآن یہ ہے، والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے میرے رب ہمیں تو دینا، ازواجنا وذریاتنا، ایسی ازواج اور ایسی نسلیں عطا فرمانا جن کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بھائی آنکھیں ٹھنڈی اسی وقت ہوتی ہیں جب بندہ دین سے وابستہ ہوتا ہے، اور اگر اپنی اولادوں کو ہم دین سے وابستہ نہیں کریں گے تو زندگی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبتی چلی جائے گی۔ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک رائی ہے، نگہباں ہے، اور ہر بندے سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے متعلق کہ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کے ساتھ تیرا انداز زندگی کیسا تھا۔ بیٹا باپ سے کچھ مانگے اور باپ اسے کچھ دینا، یہ شریعت کو روا نہیں ہے۔ شریعت کیا فرماتی ہے؟ اگر بندے کے پاس کچھ ہے، اولاد کی ہر ضرورت کو پورا کرو۔ اور یہی برعکس معاملہ ہے، جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب اولاد کے مال سے ماں باپ جیسے چاہیں باپ چاہے خرچ کر سکتا ہے، اولاد کو اس پر کوئی استحقاق نہیں کہ اسے روکے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جتنا مال ہوتا ہے میرا باپ اس سے لے لیتا ہے اور مجھے پوچھتا تک نہیں۔ شکوہ کیا، شکایت کی۔ حضور نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ میری بہنیں آتی ہیں ان کو دے دیتا ہے۔ میرے حضور نے بلایا، حضور نے بلایا باپ کے، جب بلا لیا گیا حضور نے فرمایا بھائی تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سارا مال صرف کر دیتا ہے۔ تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، باپ رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی جوانی اس کو پالنے پوسنے میں گزار دی، میری زندگی کا جتنا مال تھا، سرمایہ تھا، میں نے جمع کیا اور اس کو دے دیا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، تو میرے دروازے پہ میری بیٹی آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ دامن نہ لوٹاؤں، میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، تو یہ کہتا ہے تو اسے کیوں دیتا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا جا چلے جا، تو بھی اور تیرا مال بھی، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ اولادیں یہ نہ سمجھے جمع ہو کے کہ اب ہم اسی کے مالک ہیں، ہم ماں باپ کو بھی وہ مانگیں گے تو دیں گے اور چاہیں تو نہ دیں، ہماری مرضی ہے، ہماری حکمرانی ہے۔ نہ، شریعت کے تقاضوں کو پڑھ کے دیکھیں، باپ کو اولاد پہ حق ہے، جو چاہے وہ ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ اولاد آگے سے شریعت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے باپ سے بدلہ نہیں لے سکتی، باپ سے بدلہ نہیں لے سکتی، یہ شریعت کے تقاضے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ 7 بچوں کو اکیلا باپ پال لیتا ہے، لیکن جب وہی باپ بوڑھا ہوتا ہے تو وہی باپ کبھی کسی کی کٹھیا پہ، کبھی کسی کی کٹھیا میں، کبھی کسی کی کٹھیا میں۔ اب اس بوڑھے باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، یہاں تک کہ بعض تو ایسے بدبخت ہیں بیٹے جو کہتے ہیں مہینہ میرے پاس رہے گا، مہینہ تیرے پاس رہے گا، مہینہ تیرے پاس، مہینہ تیرے پاس۔ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اگلے گھر سے کہتے ہیں بھئی اب تیری باری شروع ہو گئی۔ ایسی بدبخت اولادیں بھی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک ماں کے بعد وہ ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر پہ جاتا ہوگا؟ اس کے قدم اٹھتے ہوں گے بھلا ایک گھر سے کہ یہ وہی اولاد ہے جس کو پالا پوسا میں نے جوان کیا اور زندگی کے ان ایام تک لے آیا جہاں اس کا شباب عروج پہ ہے اور بانک پن ہے، اور اب اس کی گھر کی چوکھٹ کے اندر میرے لیے ایک چارپائی نہیں اور 2 وقت کی روٹی نہیں میرے لیے، اور میں اس پر بوجھ بنا ہوا ہوں۔ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرے رب کا فرمان سنیے، رضا ربی رضا الوالد، حضور کا فرمان ہے، رضا ربی رضا الوالد۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر دے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی
याद रखना जब तक बूढ़े माँ बाप किसी घर की चार दीवारी के अंदर मौजूद होते हैं, उस वक्त तक उस घर में मेरे रब की रहमतों के साए होते हैं। जो बंदा ये चाहता हो कि हर वक्त रब की रहमतें उसके घर में बरसती रहें, तो फिर इस बात को पल्ले बांध लो, वो अपनी चौखट से कभी बूढ़े माँ बाप को ना निकाले। जायदादें तकसीम हो तो वो कहे हर चीज तुम ले लो लेकिन माँ बाप मुझे दे दो, क्योंकि जिस घर में माँ बाप होता है रब की रहमतें उसी घर में डेरा डाल देती है। तो अपने घरों के माहौल को हमने किस अंदाज में बेहतर करना है। देखिए मेरे हुजूर का अंदाज क्या है, मेरे हुजूर का अंदाज क्या है। सहाबा खड़े हैं, अर्ज हुजूर नमाज पढ़ा दें, इससे पहले फरमाते हैं ऐ सहाबा मेरा दिल चाहता कि मैं आज इशा की नमाज पढ़ाऊँ, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ अंदर से आवाज़ देती हो बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन, कसम खुदा की मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपने माँ के कदमों में चले जाता। मेरे हुजूर का अंदाज़ ज़िंदगी देखिए, ये मेरे और आपके लिए पैगाम है कि किस अंदाज में माँ बाप के साथ उससे सलूक करना चाहिए और माँ बाप का अदब व एहतराम करना चाहिए। मेरे हुजूर का फरमान देखिए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का फरमान, मेरे हुजूर तशरीफ़ ले गए, वो मकाम अबवा पे पहुँचे तो वो मट्टी की ढेरी के साथ चिमट के बिलक बिलक तर बच्चों की तरह रो रहे थे। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये मट्टी की ढेरी और आप इस अंदाज में क्यों रो रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम कहते हो ये मट्टी की ढेरी है, कसम खुदा की ये वो ढेरी जहाँ मेरी माँ आमना का मिज़ार है। मेरे हुजूर का अंदाज़ ज़िंदगी देखे, ये किस लिए है, ये मेरे और आपके लिए पैगाम है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का उस्लूब अपना लें, अपने माँ बाप की कदर व मंज़िलत करें। घर की चौखट में बसे बाप या माँ हो उसकी कदर करें, ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। और घर को बेहतरीन चलाने के लिए जो अंदाज़ बयान किए गए, मेरे हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों का जब रिश्ता करो, ये हदीस का खुलासा मैंने इब्तिदा इस गुफ्तगू से की थी, इख्तिताम कर रहा हूँ इसलिए ताकि पता चले कि आज का उन्वान क्या था और असल इब्तिदाई नौयत क्या थी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का रिश्ता करना हो तो कभी ये ना देखो कि जिस घर में रिश्ता कर रखे हैं उनका हस्ब व नसब कैसा है, उनकी ज़ात पात कैसी है। मेरे हुजूर ने फरमाया लोग ये देखते हैं, हरगिज़ ये ना देखना। लोग देखते हैं कि मालो ज़र कैसा है, उनके पास जायदाद कितनी है, फरमाया कभी ये भी ना देखना। लोग देखते हैं हुस्न जमाल कैसा है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कभी हुस्न जमाल भी ना देखना। अर्ज़ की गई बंदा नमाज फिर देखे तो क्या देखे, मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी देखना तो दीन को देखना, जब भी देखना तो दीन को देखना, क्योंकि दीनदार अगर घर में आ गई तो उस घर में रब की रहमतें बरसेंगी। और अगर घर के अंदर कोई ऐसी आ गई जो दीनदारी ना, जिसके अंदर दीनदारी वाली कैफियत ना हुई तो घर बर्बाद हो जाएगा। अगर घर के अंदर बसने वाली ज़ौजा दीनदार हो तो बच्चे भी दीनदार बनते हैं, घर का माहौल दीन वाला बन जाता है। और अगर घर की चौखट पे बसने वाली ज़ौजा दीन से वाबस्ता ना हो तो ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं। अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं तो अपनी औलादों को रिश्ता अज़वाज के बंधन में बंधने से कबल इस बात की जानिब ज़रूर तवज्जो कर लें कि जिस घर में रिश्ता कर रहे हैं उस घर में बसने वाली बच्ची का ताल्लुक दीन से कितना है, उस खानदान का दीन से ताल्लुक कितना है। जब भी देखो तो दीन को देखो। भला क्यों दीन को देखना है? इसलिए कि कुल कायनात की इज्जतें रब ने दीन में रख दी हैं। आओ दीन से वाबस्ता हो जाओ। अपने घरों की इब्तिदा याद रखिएगा, एक रिश्ता करना एक घर की बुनियाद है, और अगर बुनियाद दीन पे रख दी जाए ना तो फिर घर भी दीनदार बन जाया करता है। अपनी औलादों को रिश्ता अज़वाज में बांधने से पहले, उस बंधन में बंधने से पहले उनके लिए एहतिमाम वालिदैन ने करना होता है। तो ना देखो मालो ज़र कितना है, ना देखो इज्जत और शोहरत कितनी है, ना देखो हुस्न जमाल की कैफियत कितनी है, बस यही देखो कि दीन से वाबस्तगी कितनी है। ज़िंदगी सुखी हो जाएगी, नस्लें संवर जाएंगी, औलादें दीनदार होंगी और नस्लें दीनदार होंगी। फिर ही मेरे रब का फरमान है कुर्रत आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अगर ऐसी अज़वाज हों, ऐसी औलादें हों तो फिर ऐसी औलादें और ऐसी अज़वाज ही आंखों की ठंडक बना करती हैं। जो बंदा इन औसाफ को अपनाएगा, मेरे रब का फरमान सुनिए, उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा। फरमाया कल क़यामत के दिन वो हमारे पास आएगा तो हम जन्नत में भी जो सबसे बुलंदो बाला खाना होगा वो दर्जा उस बंदे को अता फरमाएंगे।
کیونکہ اس بندے نے بنیاد اپنے گھر کی دینداری پہ رکھی ہوگی. اپنے گھروں کی بنیاد دینداری پہ رکھیں, اور پھر دیکھیے گا زندگی میں آپ کی نسلیں, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے بنے گی کیونکہ آپ نے اولادوں کو دینداری کی بنیاد پہ رکھا ہے. اور جس گھر میں دین ہو, سب سے زیادہ دین سکھانے والی گھر میں بسنے والی عورت ہوتی ہے. بندہ تو مزدوری پہ نکل گیا, محنت پہ نکل گیا, تو بچوں نے تو اس عورت کو دیکھنا. اگر اس کا کردار ایسا ہوا کہ جو ہی مؤذن کی صدائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, سارے کاموں کو ترک کر کے وہ مصلی پہ بیٹھ جائے, مجھے بتاؤ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ بھی اس کے ساتھ مصلی پہ نہیں بیٹھا ہوگا, وہ بھی بیٹھا ہوگا. آؤ آج سے ہم عہد مسمم کریں, ہم اپنے گھروں کی بنیاد دین پہ رکھیں گے, پھر ہی ایک پرامن معاشرہ اور دیندار معاشرہ تکمیل کی جانب بڑھے گا. وگرنہ ہمارے گھر ذلت و رسوائی کے گھروں میں پہلے بھی ڈوبے ہوئے ہیں, مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. ہم اس بات پہ بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ دوری بڑھتی جائے گی اگر آج سے ہم نے اپنے گھروں کی بنیاد دینداری پہ رکھنی نہ شروع کی. تو آنے والی نسلوں کو اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے تو اس وقت جب رشتہ ڈھونڈنا ہے تو ایک ہی بات کو مد نظر رکھنا ہے, میرے حضور کے فرمان کو, کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا ہے. تو پھر دیکھیے گا زندگی سکھی ہو جائے گی. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.